السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم عربی گرامر کی بیسک نالج لیں گے اور مشق بھی کریں گے اور قواعد کو یاد بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ کتاب عربی زبان کی 10 سبق ہے۔ ہم پڑھتے ہیں پہلا سبق مبتدا خبر۔ مبتدا کو انگلش کے اندر آپ سمجھیں یوں کہیں گے کہ سبجیکٹ کہتے ہیں اور خبر کو پریڈیکیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مبتدا خبر کہتے ہیں؟ مبتدا کہتے ہیں اسے جس کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہو، خبر جو خبر دی جا رہی ہے۔ جیسے کہ محمود عالم ہے، اب محمود کے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ وہ عالم ہے، تو محمود آپ کا مبتدا ہوا اور عالم کیا ہے، وہ اس کی خبر ہوئی۔ اب جیسے ہم کہیں حامد صالح ہے، تو حامد آپ کا مبتدا ہوا، صالح اس کی خبر ہوئی۔ خالد فاتح ہے، تو ہم کہیں گے خالد مبتدا ہوا، فاتح اس کی خبر ہوئی۔ یہ اور اسی قسم کے جملے عربی میں مبتدا خبر کہلاتے ہیں۔ ان کی عربی بنانا ہو تو پہلے ہے کو نکال دیجئے، پھر دونوں کو دو پیش دے دیجئے۔ مثلا محمود عالم ہے، اس جملے کی عربی بنانا ہو تو یہ کریں گے محمود عالم۔ دیکھیے یہ جو عالم ہے، جو عالم جو ورڈ ہے وہ عربی کا ورڈ ہے، تو اسی کے اوپر دو پیش لگا دیے، ورنہ عالم کی جگہ کوئی اور ورڈ ہو تو اس کی عربی تلاش کر کے جب بنایا جائے گا جملہ۔ یہاں تو سمپل سا ہے، محمود عالم ہے، محمود عالم، حامد صالح ہے، حامد صالح، خالد فاتح ہے، خالد فاتح، محمد رسول ہے، محمد رسول۔ اوپر کے جملے ایسے تھے کہ جن کے الفاظ عربی تھے، لیکن اگر کوئی جملہ ایسا ہو جس کے الفاظ عربی نہ ہو تو اردو لفظ کی عربی معنی لکھ کر، جو میں آپ کو بتایا اوپر عربی معنی لکھ کر بتائے ہوئے قاعدے کے مطابق دونوں لفظوں کو پیش دے دیے جائے۔ جیسے ناصر دوست، تو اس میں دوست کی عربی صدیقن ہے، لہٰذا جملے کی عربی بناتے وقت دوست کے بجائے صدیقن لکھیں گے اور کہیں گے ناصر صدیقن۔ ان جملے میں پہلا لفظ خاص نام ہے یعنی پروناؤن ہے تھا، لیکن اگر پہلا لفظ خاص نام ہو بلکہ عام نام ہو یعنی کامن ناؤن ہو، پراپر ناؤن نہ ہو، کامن ناؤن ہو، تو اس کے شروع میں الف لام لائیں گے۔ مثلا اوپر کی مثال میں محمود کی بجائے مرد عالم ہے ہوتا تو کہتے الرجل عالم، یعنی مرد جو ہے کامن ناؤن ہے، کامن یعنی کوئی بھی آدمی، اسی کو متعلق کسی کا نام نہیں ہے یہاں پر، تو یہاں پر کہیں گے الرجل، الف لام داخل کر دیں گے الرجل عالم۔ اس موقع پر خاص طور سے یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ الف لام کے بعد دو پیش کے بجائے ایک ہی پیش رہ جائے گا، یعنی جہاں الف لام داخل ہو جائے اور اس کے بعد وہاں پر ایک پیش لگے گا، دو پیش نہیں لگیں گے۔ اوپر کی مثال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف لام کی وجہ سے رجلن کے بجائے الرجل ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الف لام کا استعمال کہاں ہوگا؟ اس کے بارے میں انگریزی دان حضرات تو صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ الف لام اکثر دا کے بجائے استعمال ہوتا ہے۔ البتہ جو لوگ انگریزی نہیں جانتے ان کے لیے ذرا مشکل ہے، سادہ طریقے سے وہ یہ سمجھے کہ کسی لفظ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے الف لام لگایا جاتا ہے۔ مثلا رجلن کے معنی میں ایک آدمی، کوئی آدمی، لیکن الرجل کے معنی میں کوئی خاص آدمی، کبھی پوری قسم مراد لینے کے لیے الف لام لایا جاتا ہے۔ مثلا انسانوں سے مراد ہے نوع انسان، تمام انسان۔ الحمدللہ کے معنی میں ہر قسم کی تعریف۔ اچھا بحسب ذیل جملوں کی عربی میں ترجمہ کریں۔ حامد باپ ہے، تو حامد ہم نے کیا پڑھا تھا، جو پراپر ناؤن ہوگا تو وہاں پر الف لام داخل نہیں ہوگا۔ حامد تو ایک پراپر ناؤن ہے، کامن ناؤن نہیں ہے، تو اس میں حامد ابن، محمود بیٹا ہے تو محمود ابن، خالد چچا ہے، خالد عم، زید ماموں ہے، زید خال، بکر بھائی ہے، بکر اخن، سعید دادا ہے، سعید جد، حمید پوتا ہے، حمید حفظ، حسیب نواسہ ہے، حسیب سبت، مرد طاقتور ہے، الرجل مرد کیا ہے، کامن ناؤن ہے، پراپر ناؤن نہیں ہے، تو مرد کے الف لام داخل کریں گے یہاں پر۔ الرجل قوی، بچہ کمزور ہے، الطفل ضعیف، برف ٹھنڈی ہے، الثلج بارد، پانی شیریں ہے، الماء عذب، بیٹا عقل مند ہے، الابن عاقل، بھائی عبادت گزار ہے، الاخ عابد، باپ نیک ہے، الاب صالح۔ اس موقع پر یہ بات اور قابل ذکر ہے کہ اگر مبتدا یعنی پہلا لفظ مؤنث ہو تو خبر بعد والا لفظ بھی مؤنث ہوگا، اس لیے آخر میں مؤنث کی علامت تا لگا دینا چاہیے۔ مثلا مرد نیک ہے تو اس کی عربی الرجل صالح۔ اب اگر مرد کی بجائے عورت ہو تو کہیں گے کہ المرأۃ صالحۃ، بیٹی عالمہ ہے، تو ترجمہ ہوگا البنت عالمۃ، یعنی مؤنث کے آخر میں تائے مدور لگانے سے وہ مؤنث بن جاتا ہے، یعنی مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث آئے گی۔ اب اس کے آگے والی تمرین ہم اگلے چیپٹر میں بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔